ایک خوبصورت عورت ایک دریا کے کنارے جنگل کے قریب رہتی تھی، جس کا حسن دیکھ کر چاند بھی شرما جاتا۔ قدرتی غذا کی فراوانی تھی، مچھلی کا شکار کر کے کھاتی اور ہرن کا گوشت، دودھ پیتی۔ رنگت سفید، گالوں پہ چمکتی لالی نے اس کے حسن کو چار چاند لگا رکھے تھے۔ یوں لگتا کہ جنت کی حور زمین پر اتر آئی ہو۔ ایک دن اسی راستے سے ایک نوجوان کا گزر ہوا جو شاید راستہ بھٹک گیا ہو۔ اسے راستے میں شام ہو گئی، ہر طرف سے جنگلی جانوروں کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ نوجوان ڈر گیا اور کسی بستی کی تلاش میں ڈرتا چلتا رہا کہ اچانک اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی۔ اس نے جا کر دستک دی تو اندر سے خوبصورت عورت نکلی۔ تو اس نوجوان نے رات کا پہر ٹھہرنے کی اجازت مانگی تو عورت نے مسافر سمجھ کر رکنے کا کہہ دیا، اور ہرن کا گوشت، بھونی ہوئی مچھلی اور ہرنی کا تازہ دودھ پیش کیا۔ صبح ہوئی تو نوجوان نے سفر شروع کیا، مگر اس عورت کا حسن اس کے دماغ میں موجود رہا، جسے وہ کبھی بھی بھلا نہ۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اس نوجوان نے اپنے دو دوستوں کے ساتھ اس عورت کے پاس جانے کا دوبارہ ارادہ کیا، یہ سوچ کر کہ عورت تنہا ہوتی ہے، ہم اس کے ساتھ زبردستی کر کے اس کی حوروں جیسی جوانی سے لطف اندوز ہوں گے۔ یہ سوچ کر وہ نوجوان راستے میں یہ دوست ایک دوسرے کو کہتے کہ یہ عورت اتنی اچھی خوراک کھاتی ہے، یہ اپنی جوانی پہ کنٹرول کیسے کرتی ہوگی؟ لگتا ہے کہ یہ جنگلی جانوروں کے ساتھ اپنی جوانی کی پیاس بجھاتی ہے۔ سفر ختم ہوا، شام ڈل رہی تھی۔ یہ نوجوان اس عورت کے پاس پہنچے اور پھر ٹھہرنے کی اجازت مانگی۔ اس عورت نے اجازت دے دی، مگر ان نوجوانوں کے ارادے کو پہچان گئی تھی کہ ان کے ارادے نیک نہیں ہیں۔ رات چھا گئی تو عورت نے کھانا پیش کیا، جس میں سابقہ کی طرح ہرنی کا دودھ، گوشت اور بھونی ہوئی مچھلی تھی۔ کھانا جب نوجوان کھا چکے تو عورت ان کے پاس آئی اور کہا کہ میں ایک بادشاہ کی غلام ہوں، جو بندہ دوسری مرتبہ میرا مہمان بنتا ہے تو وہ بادشاہ اسے قتل کر دیتا ہے۔ یہ بات سننے کی دیر تھی کہ وہ نوجوان اپنے تمام مشورے بھول گئے۔ خوف سے چہروں کے رنگ اتر گئے اور اپنی موت کا انتظار کرنے لگے۔ رات گزر گئی مگر انہیں قتل نہ کیا گیا، وہ سلامت رہے۔ صبح کو جب وہ واپس جانے لگے تو عورت نے انہیں بلایا اور کہا کہ میں جس بادشاہ کی غلام ہوں وہ میرا اللہ ہے۔ تم میرے بارے غلط فہمی میں مبتلا ہوئے تو میں نے تمہیں سمجھا دیا کہ تم نے ایک رات اس حالت میں گزاری کہ تم موت کا انتظار کر رہے تھے تو تمہیں سب گناہ بھول گئے، تو میں دن اور رات موت کے انتظار میں گزارتی ہوں، تو میں کیسے گناہ کر سکتی ہوں؟ یہ سن کر وہ نوجوان بہت شرمندہ ہوئے، اور اس وقت تک انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔